السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ عز و جل نے ہم تمام کی آزمائش کے لیے مختلف چیزیں دنیا کے اندر بطور آزمائش بھیجی ہیں۔ ان میں سے انسانوں کے لیے خود ان کی اولاد بھی فتنہ ہے، ان کے گھر والے بھی فتنے کا سبب بن جاتے جب بات حلال و حرام کی آ جاتی ہے، اور ایک طرف گھر والوں کی خواہش کی بات آ جاتی ہے۔ دوسری طرف انسان کے لیے مال فتنہ ہے، وہ مال کمانے کی دھن میں حلال اور حرام کی فکر چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اور چیزیں ہیں جو انسان کے لیے فتنے کا سبب ہے۔ فتنے سے مراد یہ کہ وہ اپنے دین کو بھلا دیں اور آخرت کا نقصان کر لیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے لیں۔ ایسی چیزوں کو فتنہ کہا جاتا ہے جس میں انسان اپنے دین کو بھلانے کے بہت زیادہ چانسز ہے۔ دنیا میں جتنے بھی فتنے انسانوں کے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک ہر نبی نے دنیا کے لوگوں کو ایک بہت بڑے فتنے سے ڈرایا ہے، جو دنیا میں اللہ کی طرف سے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس سے بڑا فتنہ زمین پر کوئی اور نہیں ہے، وہ مسیح دجال کا فتنہ ہے۔ دجال کیا ہے؟ دجال کا دور کیا ہے؟ امام مہدی کون ہے؟ یاجوج ماجوج کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے وہ کون ہیں؟ یہ معاملات انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ تمام باتیں جو اللہ عز و جل کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا ہے، آپ نے پوری امانت داری کے ساتھ امت تک اس بات کو پہنچا دیا۔ ہمارا کام یہ ہے جب اللہ کی گواہی آ جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آ جائے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ باتیں غیب کی باتوں میں سے ہیں جو آنے والے دنوں میں آنے والی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی یہ زمانے کو پالے بھی، یا ہم میں سے کوئی زمانے کو نہ بھی پائے، لیکن ہم میں سے بات ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے ہم علم کو بانٹیں، تاکہ ہم میں سے ہماری جو نسل آنے والے لوگ جو اس زمانے کو پائیں گے وہ علم، شعور، ایمان کے ساتھ اس زمانے کو پائیں۔ اس لیے کہ ہر زمانے میں جہاں فتنے ہوں گے، فتنوں کے دور میں مسلمانوں کو ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان ہی کو ایک سہارا بنایا۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ ہماری اولاد، ہماری نسل، ہمارے خود بھی اگر اس دور کو پانے کا موقع مل رہا ہے تو ایمان اسی وقت مضبوط ہوگا جب علم واضح ہوگا، اور علم اللہ کی بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہی واضح ہوتا ہے۔ کسی اور کی بات وہ علم نہیں ہوتا، اس میں وہ پختگی نہیں ہوتی، اس میں وہ سچائی نہیں ہوتی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ہے۔ تو سب سے پہلے دجال کیا ہے؟ دجال ایک انسان ہے جس کو اللہ عز و جل دنیا کے لوگوں کے لیے آزمائش بنا کر بھیجے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اور آیات کی روشنی میں یہ کتاب میں اہل علم میں چاروں موضوعات پر باتیں لکھی ہیں۔ حدیثیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ساری حدیثوں کا خلاصہ اور آیات کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ آنے والے 20 منٹ میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ دجال ایک انسان ہے اور کافر ہیں، اور انسانوں کی نسل میں سے ہیں، اور نامعلوم جزیرے میں ایک آئی لینڈ میں زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ اس کی دونوں ہاتھیں گردن کو باندھی ہوئی ہیں، اور اس کے ٹخنوں سے اللہ عز و جل نے زنجیر کو باندھ دیا ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں، مسجد نبی میں ایک دن نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لگانے والے آواز لگائی، سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ممبر پر بیٹھے تھے۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہے، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ نے ہم سے کہا، میں نے تمہیں یہاں پر رغبت دلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا ہے، بلکہ میں تمہیں اب تک دجال کے بارے میں جو باتیں کہتا تھا۔ تمیم داری ایک عیسائی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، مدینہ آئے مجھ سے ملاقات کے لیے، انہوں نے دجال کے بارے میں کچھ باتیں مجھ سے کہی ہیں، مجھے ان کی باتیں سچی دکھی، ویسی ہی باتیں دکھی جو میں تمہیں دجال کے بارے میں اب تک بتاتا تھا۔ تمیم داری عیسائی تھے اور ان کے ساتھی سمندر کا سفر کرتے تھے، اور عرب کے لوگ تھے۔ سمندر میں کشتی کے جہاز کا سفر جب پانی کا یہ لوگ کر رہے تھے تو موجیں آئیں، طوفان آیا، اور موجوں میں ان کی کشتی کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک جزیرہ آئی لینڈ پر جانا پڑا، اور ایک جزیرے کی طرف جب کشتی ان کی سامنے دیے، یعنی سائیڈ میں لیے، چھوٹی کشتی سے اتر کر اس جزیرے پر تمیم داری اور ان کے جتنے ساتھی تھے آئی لینڈ میں سہارا لے لیے جب تک کہ تھم نہ جائے۔ وہاں اترتے ہی تمیم داری کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمیم داری سے بات روایت کر رہے ہیں۔ احادیث مسلم شریف دیگر سب ہے جو اس کتاب کے اندر آپ کے سامنے خاکہ پیش کرنے کی میں انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں۔ تمیم داری نے جب اترے اس آئی لینڈ پر، وہاں دیکھا ایک جانور ہے جس کا منہ اور جس کی دم پتہ نہیں چلتا، اتنے گھنے بال اس کے جسم کے اوپر تھے۔ انہوں نے پوچھا، کم بخت تو کون ہے؟ انہوں نے کہا، میں جاسوس ہوں، جساسا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، کس کا جاسوس ہے؟ کہا، اندر ایک آدمی ہے دیر میں تمہارا انتظار کر رہا ہے، میں اس کا جاسوس ہوں، تمہارا منتظر ہے۔
تمیم داری اور ان کے ساتھی اندر پہنچے، دیکھا ایک لمبے قد کا آدمی، اتنا لمبے قد کا آدمی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے باندھے ہوئے تھے، اس کے پیر ٹخنوں سے زنجیروں کو باندھ دیے گئے تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا کم بخت تو کون ہے؟ اس آدمی نے ہم سے کہا میرے بارے میں تم جان ہی لوگے، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم سفر کر رہے تھے، طوفان آیا، موجیں آئیں، آئی لینڈ پر آئے، جزیرے پہ آئی لینڈ پر اترے سہارا لینے کے لیے، وہ جانور ملا، جاسوس اس نے کہا تو ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہم تیرے پاس آ گئے۔ تو جب وہ آدمی سنتا ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا تم کون ہے، وہ کہتے ہیں ہم عرب کے لوگ ہیں، تو جیسے ہی سنتا ہے عرب کے لوگ ہیں تو 3-4 سوال وہ آدمی تمیم داری سے کرتا ہے جو اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنا رہے تھے۔ کہا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے بارے میں تم جان ہی لوگے، یہ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں۔ اچھا عرب کے لوگ ہیں؟ اس نے 3-4 سوالوں میں آخری سوال یہ کیا مجھے عرب کے نبی کے بارے میں خبر دو۔ تمیم داری نے کہا عرب کے نبی وہ تو آ چکے ہیں، وہ تو مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے ہیں۔ تمیم داری سے وہ آدمی پوچھتا ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا کیا انہوں نے مشرکین سے عرب کے لوگوں سے جنگ کر لی ہے؟ کہا جنگ ہو چکی ہے، یعنی بدر کی جنگ ہو چکی تھی پہلی۔ کل انشاءاللہ جنگ بدر کے بارے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیلات رکھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا جنگ کر لی؟ کہا ہاں جنگ کر لی ہے۔ کہا کس کو فتح ہوئی؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی فتح یاب ہو گئے مشرکین مکہ پر۔ تو وہ جو آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ کہتا ہے، دیکھیے اللہ کی سنت ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے حق بات لوگوں تک پہنچانے لگا دیتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے لوگوں کی انسانیت کی بھلائی اسی میں ہے کہ محمد کی اتباع کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سننے کے بعد وہ آدمی جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ کہتا ہے سنو تم میرے بارے میں پوچھ رہے تھے، میں مسیح دجال ہوں، ان قریب اللہ مجھے یہاں سے خروج ایگزٹ کرنے کا جو سو حکم دینے والا ہے، میں زمین پر جو سو لوگوں کے فتنہ مچاتے پھرے گا، لوگوں کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ دجال جو زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اسی نے اپنی زبان سے کہا لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیں۔ ان قریب وہ دجال جو اس وقت سے جکڑا ہوا ہے، آدم علیہ السلام نے ڈرایا لوگوں کو، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، حتیٰ کہ ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے اور شر سے ہم کو بچا لینا۔ اب دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، نامعلوم جزیرے میں ہے، یمن کے سمندر یا ملک کے شام کے پانی کے سمندر والے علاقے میں نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشرق کی طرف ہے، جو اصفہان نامی علاقہ جو ایران میں اس وقت ہے وہاں سے خروج ہو کر نکلے گا۔ ایگزیکٹ اس کا جو لوکیشن ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ باتیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ آج کے زمانے میں بھی دجال کا نام لے کر بالخصوص نوجوانوں کو سوشل میڈیا پہ گمراہ یہ کیا جاتا ہے کہ ایک برموڈا ٹرائنگل ہے ایک علاقے میں، جہاں سے پلین گزرتا ہے، پلین وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، جو وہاں جاتا واپس پلٹ کے نہیں آتا۔ لوگ سمجھتے ہیں دجال کے رہنے کی جگہ وہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لائیے دجال نکلنے والا ہے، برموڈا ٹرائنگل میں ہوگا، فلاں جگہ ہوگا، یہ چیز کا ذہن لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، نکلنے والا ہے، ان قریب نکل کر رہے گا اللہ کے حکم سے، جہاں بھی ہے وہ اللہ کے حکم سے۔ پھر لوگ آپ کو یہ بھی بتائیں گے سعودی عرب میں لائن نام سے جو شہر بن رہا کئی 100 کلومیٹر کا، وہ لائن شہر اس لیے بنایا جا رہا ہے دجال کا راستہ آسان ہونے کے لیے، دجال وہاں سے چلتا آ جائے گا۔ اس طریقے کی ایسی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں دجال کچھ ایسی چیز ہے جو آج کے موجودہ دور کے کفار کو پتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اعتبار نہیں ہو رہا لوگوں کو۔ لوگ طرح طرح کی منطق بنا کے بات پیش کرتے ہیں، کبھی لائن شہر کو کہا جاتا، کبھی برموڈا ٹرائنگل کو کہا جاتا، کبھی یہ کہا جاتا دیکھو دبئی کے اندر جتنی عمارتیں ہیں وہ اوپر دیکھو ٹرائنگل شیپ کی ہے، ٹرائنگل شیپ یعنی برموڈا ٹرائنگل۔ دجال کی ایک آنکھ ہے، اب ایک آنکھ دیکھو سعودی عرب کی پولیس کا جو ڈریس ہے اس کے اوپر ایک آنکھ ہے، یہ پورے سعودی والے دجال کے پرستار ہے، یہ پورے دبئی والے دجال کے پرستار ہے، ان کی عمارتیں دیکھو برموڈا ٹرائنگل کی طرح ہے۔ ایسی تھیوریز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بے وقوفی اور ایمان کی کمزوری ہونے والی جو سو باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اس پر ایمان لانا ہمارا کام ہے۔ جتنے بھی تھیوریز، جتنے بھی بکواس باتیں آپ کو دجال کے نام پہ جو سو سوشل میڈیا پہ کی جاتی ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ بعض لوگ یہ کہیں گے دجال انسان وغیرہ نہیں ہے، دجال ریڈیو ہے، دجال انٹرنیٹ ہے، دجال ٹیکنالوجی ہے۔ اس طریقے کی باتوں کو بھی انکار کر دیا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا کہ دجال ایک انسان ہے، وہ انسان ہے، خروج کیا جائے گا زمین پر 40 دن اس کا فتنہ رہے گا، انسانوں کی آزمائش کے لیے جب وہ نکلے گا زمین کے ہر علاقے کا چکر لگائے گا،
جس کا 40 دن کا پہلا دن 1 سال کی مدت کے برابر ہوگا۔ صحابہ کرام کو جب حدیث سنا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا صحابہ کرام نے وہ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو کیا 5 وقت کی 5 نمازیں ہی پڑھنا ہوگا یا 1 سال کی مدت کے برابر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 سال کی مدت طے کرتے ہوئے اپنے وقت کو مقرر کرتے ہوئے نمازیں ادا کرتے چلے جاؤ 1 سال کے برابر۔ کہا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے 1 ویک کے برابر ہوگا، اور باقی 37 ڈیز عام دنوں کے برابر 24 گھنٹے کے برابر ہوں گے۔ دجال زمین پر نکلے گا، فتنہ مچائے گا، اس کے پاس باغ ہوگا، اس کے پاس جو سو آگ دی جائے گی، اس کے پاس روٹیاں ہوں گے، اس کے پاس پانی ندی دیا جائے گا۔ لوگوں کو پہلے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر لوگوں کے سامنے وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کے فتنے میں سب سے زیادہ آنے والے انسانوں میں سے عورتیں ہوں گی جو دھوکہ لوگوں کے سامنے دیا جائے گا۔ ایک آدمی دجال کے سامنے آئے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے والدین مر چکے ہیں تو کیا میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں؟ دجال کے سامنے شیطان اس کے باپ کی شکل میں آئے گا، دجال کہے گا یہ تمہارے باپ کو میں نے زندہ کر دیا۔ لوگ اس کے اس طریقے دھوکے کو دیکھ کر اسے خدا مان لیں گے، اسے نبی مان لیں گے۔ اس طرح جو اس کی اطاعت کر لے گا وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ یہی فتنہ ہے، جیسے مال فتنہ ہے، عورت فتنہ ہے، حالات جو دنیا کے اندر کئی سارے فتنے آتے ہیں، ویسے دجال ایک دھوکہ ہے جس سے انسانوں کو آزمایا جانے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کفرا لکھا ہوگا، جسے پڑھا لکھا اور نہیں پڑھا لکھا سب کے سب پڑھ لے سکیں گے مسلمانوں سے۔ دجال کا زور ایمان والوں پر نہیں چلے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی دجال کا زمانہ پالے وہ دجال کا سامنا نہ کرے۔ فتنے جہاں پر ہے فتنوں کی جگہ جانا نہیں ہے، فتنوں کے موقعوں پر گھروں میں رہنے کا حکم ہے، فتنوں کے موقع پر مساجد میں رہنے کا حکم ہے۔ فتنوں سے آپ یہ سمجھیں گے میں سامنا کر لوں گا، آپ کو پتہ نہیں کس طریقے کے وسوسے کا آپ شکار ہو جائیں گے، کس طریقے کے دھوکے کا آپ شکار ہو جائیں گے۔ باقی 37 دن 37 34 24 گھنٹے کے برابر ہوں گے۔ دجال زمین کے ہر علاقے میں پھرے گا۔ دجال کا ساتھ دینے والے 70,000 یہودی ہوں گے، جو آج بھی ایران کے اندر ایک علاقہ ایک شہر ہے جہاں پر یہودی آج بھی بستے ہیں۔ کالی چادروں میں نکل کر 70,000 یہودی دجال کا سپورٹ کریں گے، دنیا میں فتنہ فساد مچائیں گے اور دنیا کے اندر اپنی حکومت قائم کرنے کی ایک اندھی دھن ان کے اوپر سوار ہو جائے گی، یہاں تک کہ دجال مکہ اور مدینہ میں بھی داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے مکہ اور مدینہ کے بارڈر کے علاقوں پر دروازوں پر پہرا دے رہے ہوں گے۔ دجال جب وہاں مکہ اور مدینہ میں داخلے کی کوشش کرے گا، فرشتے اسے جھگڑ کر اسے جو سو دور بھگا دیں گے، یہاں تک کہ اور مکہ اور مدینہ میں دجال اور اس کا لشکر داخل نہیں ہو سکیں گے، یہاں تک کہ زمین پر اس کا فتنہ پھیلتا چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال کانا ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا دجال کی 1 آنکھ ہے، دجال کی 2 آنکھیں ہیں، لیکن 1 آنکھ کانی ہے، 1 آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، پھولے ہوئے انگور کی طرح اس کی ایک آنکھ ہے، آنکھیں تو دونوں بھی ہے لیکن 1 آنکھ کانی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارا رب اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، یاد رکھو تمہارا رب اللہ کانا نہیں ہے، اللہ کی صفات پاک ہیں، بلند ہے، برتر ہے، اکبر ہے، وہ کسی قسم کا عیب اللہ عز و جل کی ذات اور صفات میں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دجال زمین پر لوگوں میں فتنہ مچاتے رہے گا، یہی زمانہ ہوگا دجال کا زمانہ جس زمانے میں اللہ عز و جل امام مہدی کا ظہور کرائیں گے۔ امام مہدی کون ہے؟ ایک نیک آدمی ہے، حدیث میں آیا ہے عرب سے اٹھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے سلسلے سے کہا میرے اہل بیت سے ہونے والے ہیں، ان کا نام بھی محمد ہوگا، ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ یہی زمانہ ادھر دجال کا فتنہ چل رہا ہوگا، ادھر سے ایک لشکر ملک کے شام سیریا کی طرف سے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے آئے گا، کیونکہ انہیں پتا چلے گا مکہ میں ایک نیک آدمی ہے، وہ نیک آدمی کو دنیا کے لوگ بادشاہ بنانے والے ہیں، اسے ختم کر دیا جائے۔ ملک کے شام سے نکل کر مکہ کے قریب بیدا علاقے پر جب یہ لشکر آئے گا، لشکر کے 3 ٹکڑے ہوں گے، ایک حصہ بیچ میں ہوگا، ایک حصہ آگے ہوگا، ایک حصہ پیچھے ہوگا۔ بیچ والے حصے کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دیں گے، پہلے والا حصہ پیچھے والے لشکر کو بلائے گا دیکھو کیا ہو گیا، جب وہ بیچ والے حصے میں آئیں گے ان سب کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے گا۔ لوگ کہیں گے یہ لشکر کون تھا، یہ کس کے لیے آ رہا تھا، انہیں کیوں دھسا دیا گیا؟ پتا چلا لوگوں کو کہ مکہ میں ایک نیک شخص ہے جس کی صرف 1 رات میں اللہ نے اصلاح فرما دی ہے،
وہ آدمی کی حکومت دنیا میں قائم ہونے والی ہے، اسی لیے اس آدمی کو قتل کرنے کے ارادے سے لشکر آ رہا تھا۔ لوگ مکہ میں جائیں گے، کہاں کون ہے وہ شخص؟ لوگوں کو پتا چلے گا محمد ابن عبداللہ ہے، جن کی والدہ کا نام آمینہ ہے۔ تب ملک شام، عراق اور سیریا کے طرف کے علماء کو جب پتا چلے گا، وہ نکل کر مکہ آئیں گے ہجرت کرتے، اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے کہ آپ کو ہم نے خلیفہ بنا لیا۔ 7 سال تک یا 9 سال تک امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کا دور، امن کا دور، سلامتی کا دور، خیر کا دور دنیا میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا خلیفہ ہوگا جو بغیر گنے ہوئے، بغیر لوگوں کو حساب کے پیسہ بانٹے گا، دولت بانٹے گا، فراوانی ہو جائے گی، زمین نباتات اگائے گی، آسمان سے بارش اگے گی، اناج کی فراوانی ہوگی، لوگ خوشیوں میں رہیں گے۔ 7 یا 9 سال ان کی خلافت کا دور چلے گا۔ امام مہدی کے بارے میں شیعوں کا بھی عقیدہ ایک ہے کہ ان کے پاس ایک امام مہدی ہے جن کی عمر 5 سال تھی تو ایک عرب کے علاقے میں غار میں وہ چھپ گئے، انہی کے پاس قرآن مجید کے اور 10 پارے ہیں، یہ جو 30 پارے ہیں مزید 10 پارے وہ سمجھتے ہیں قیامت سے پہلے ان کا مہدی وہ 10 پارے لے کر نکلے گا۔ گویا اس قرآن مجید کو نامکمل سمجھنا کافر ہونے کی جو دلیل ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ اہل السنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی کا جو ظہور ہوگا، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، امن و سلامتی کا 200 سال چلے گا، لیکن ادھر امام مہدی کا ظہور ہوگا، ادھر دجال کا فتنہ ہو رہا ہوگا۔ سیریا میں، ملک شام میں سفید مینار کے پاس ایک وقت فجر کی اذان دے دی جائے گی، امام مہدی کو لوگ تسلیم کر لیں گے، اپنا خلیفہ بادشاہ بنا لیں گے، امام بنا لیں گے، رہنما بنا لیں گے۔ فجر کی نماز کی امامت کے لیے وہ آپ آگے بڑھیں گے، مؤذن اقامت دینے والا اقامت دے گا، وہ جیسے اقامت دے گا اسی وقت میں فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بیٹے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جنہیں بھیجا گیا تھا، انجیل اور تورات جن پر نازل کیا گیا تھا، وہ مینار بیضا کے پاس سے اتریں گے، سر جھکائیں گے تو گویا پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، سر اٹھائیں گے، بال ان کے گھنگریالو ہوں گے، تھوڑے لمبے ہوں گے، زرد رنگ کے کپڑوں میں فرشتوں کے ساتھ نازل ہوں گے۔ جیسے ہی نازل ہوں گے عیسیٰ ابن مریم پیدا ہو کر نہیں آئیں گے، جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں کہا گیا ورافیو کا اپنی طرف اٹھا لیا، اس وقت ان کی عمر 33 سے 34 سال کی تھی۔ حدیث میں آیا کہ جب عیسیٰ نازل ہو کر آئیں گے 40 سال رہیں گے، تو اس کا مطلب 40 سال دنیا میں گزاریں گے وہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے 33 سے 34 کی عمر والے حصے میں جیسے اٹھائے گئے تھے وہی حصے میں آئیں گے، اور مزید 7 سال آپ دنیا میں زندگی بسر کریں گے، وہ 33 اور یہ 7 ملا کر مکمل ان کی زندگی 40 سال کی 200 تکمیل ہوگی۔ جیسے ہی نازل ہوں گے امام مہدی کہیں گے آپ آئیے ہماری امامت کرائیے۔ فجر کی نماز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے وقت کے مطابق پڑھی جا رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اقامت تمہارے لیے دی گئی ہے، تم خود آپس میں اپنے امام ہو، تم نماز پڑھاؤ۔ مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھیں گے۔ فجر کی نماز تکمیل کرنے کے بعد سب سے پہلا ٹارگٹ جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، زمین پر جو اتنا بڑا فتنہ پھیل چکا تھا، دجال کا فتنہ، یہود کا فتنہ، مشرکین کا فتنہ اور دنیا کے اندر فساد پھیل چکا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلمانوں کا لشکر جمع ہوگا اور دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ملک شام کے یہاں پر نماز پڑھنے کے بعد نکلیں گے اور دجال کی طرف جائیں گے، اور اس مقام پر دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا جس علاقے کو لد کہا جاتا ہے۔ آج جو اسرائیل ہے، اسرائیل کا ملٹری ایئر بیس جس جگہ پر ہے اسے ہی لد کہا جاتا ہے۔ گویا اللہ کے نبی جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کا تعاقب اور پیچھا کریں گے، لد مقام پر پائیں گے۔ جیسے ہی دجال کی نظر 40واں دن مکمل ہو چکا اس کی زندگی کا، جس مقصد کے لیے آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا ختم ہو چکا، جیسے ہی اس کی نظر عیسیٰ علیہ السلام پہ پڑے گی، جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے ویسے ہی گھلنا شروع ہو جائے گا دجال، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے یہاں تک کہ گھلتے گھلتے ختم ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اپنا خنجر نکالیں گے، لد مقام پر دجال کے سینے میں خنجر کو ڈالیں گے، دجال کو قتل کریں گے، خنجر کو باہر نکالیں گے، لوگوں کو بتائیں گے جس خنجر پر دجال کا خون لگا ہوگا جو انسان ہے، لوگ جیسے ہی دیکھیں گے پورے یہود جتنے
दज्जाल के साथ मिलकर जमीन पर फितना फसाद मचा रहे थे, वो पत्थरों और दरख्तों के पीछे छिप जाएंगे। पत्थर और दरख्त अल्लाह के हुक्म से पुकार कर कहेंगे, ऐ ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, मुसलमानों की फौज, ये दज्जाल मेरे पीछे छुपा है, इसे यहां पर आके कत्ल करो। ये दज्जाल का लश्कर इस दरख्त के पीछे, ये दज्जाल के लश्कर इस पहाड़ के पीछे। पत्थर और पहाड़ बोलेंगे, लोग उस फितने को दुनिया से खत्म करेंगे। हत्ता के मुकम्मल तौर पर इतना बड़ा फितना जो जमीन पर था वो मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अलग शख्सियत है, ईसा इब्ने मरियम अलग शख्सियत है, दज्जाल अलग शख्सियत है, याजूज माजूज अलग शख्सियत है। दुनिया में मिर्जा गुलाम अहमद खानदियानी, शकील बिन हनीफ और आने वाले जमाने में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने यह दावा किया कि मैं ही ईसा हूं, मैं ही मेहदी हूं, बल्कि ईसा नाजिल होके आने वाले हैं। ये सब माओं के पेट से पैदा होकर आए, ईसा नाजिल होके आएंगे, जो बनी इसराइल की तरफ भेजे गए, ये हिंदुस्तान और दूसरे इलाकों में पैदा होकर आए हुए हैं। लिहाजा सब झूठे हैं, दज्जाल हैं, कज़्ज़ाब हैं, झूठे नबी होने का दावा किया, लोगों को गुमराह करने के लिए आज भी काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। हमारी नस्लों, हमारी औलादों को इनके फितने से बचाना और आगाह करना जरूरी है। यहां तक कि जमीन से जब मुकम्मल तौर पे दज्जाल का फितना मिट जाएगा, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में अल्लाह अज़्ज़ा वजल दज्जाल का फितना खत्म होते ही उससे छोटा फितना लेकिन बड़ा ही फितनों में से याजूज और माजूज का फितना जमीन पर जाहिर हो जाएगा। याजूज माजूज ये दो भाइयों का नाम नहीं है, याजूज इंसानों के एक जो सो कबीले का नाम है, माजूज इंसानों की एक जो सो टुकड़ी का नाम है। ये दो बड़े बड़े कबीले हैं याजूज और माजूज, जिनको ज़ुल्क़रनैन ने सूरह कहफ में जो पढ़ा था, एक दीवार में दफन कर दिया। रोजाना उनका काम यह है, उस दीवार के पास आते हैं, दीवार को चाटते हैं, दीवार को खोदते हैं, यहां तक कि शाम तक दीवार को खोदते हैं। जब शाम हो जाती है तो उनका अमीर कहता है याजूज माजूज का, आज दीवार को हम खोल नहीं सके, कल आकर खोलेंगे। उस जमाने से लेके आज तक यही उनकी तरीका जो सो चलता जा रहा है। हत्ता कि जब दज्जाल खत्म होगा, अल्लाह ताला उन्हें जमीन से निकालने का इरादा कर लेगा, उस दिन जब शाम तक दीवार को खोदेंगे, उनका अमीर ये कहेगा कि चलो आज भी दीवार नहीं टूटी, कल इंशाअल्लाह ये दीवार को खत्म करेंगे। पहली मर्तबा उसकी जुबान से इंशाअल्लाह निकलेगा। जब दूसरे दिन आएंगे, दीवार को खोदेंगे, दीवार खुल जाएगी। जैसे दीवार खुलेगी, याजूज और माजूज का फितना जमीन पर फैल जाएगा। इमाम मेहदी का जमाना, ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना, दज्जाल खत्म हो चुका। याजूज माजूज जिस नदी के पानी से गुजरेंगे, उस नदी का पानी जो सो पीते चले जाएंगे। इतनी तादाद उनकी होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे जन्नतियों और जहन्नमियों को अलग कर लो। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए रब्बी रेशियो क्या होगा, कितनों में से कितनों को अलग करूं? अल्लाह ताला कहेंगे हर 1000 में से 999 को जहन्नम के लिए अलग करो और एक को जन्नत के लिए अलग करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हज की आयतें पढ़कर यही फरमा, यही वो वक्त होगा जो दूध पिलाने जो हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे, माएं अपने बच्चों को भूल जाएंगी, कैफियत ऐसी होगी कि अब कौन जाने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा कराम से, घबराओ नहीं, ये 999 याजूज माजूज में से जहन्नम में डाले जाएंगे और एक तुम में से होगा इंसान जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत के लिए जो रखेगा। यहां तक कि याजूज माजूज की इतनी तादाद होती है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम और उनके जो मुसलमानों की जो तादाद उस जमाने में होगी, ये याजूज माजूज का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करेंगे कि याजूज माजूज के फितने को दुनिया से मिटा दे। हत्ता कि अल्लाह याजूज माजूज के लश्कर की गर्दनों में एक कीड़ा पैदा कर देगा। वो कीड़े की वजह से सारे याजूज माजूज के जितने इंसानों की तादाद थी, बीमार होकर सब के सब मर जाएंगे और जमीन पर सारे याजूज माजूज की लाशें जो बिखरी पड़ी होंगी। हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि याजूज और माजूज खत्म हो गए। पहाड़ों पे मुसलमान चले जाएंगे, पहाड़ों से उतर कर नीचे आएंगे। जब नीचे आएंगे तो कदम रखने की जगह नहीं होगी, याजूज माजूज की लाशें दुनिया में फैली होंगी। हत्ता कि बो बांस सड़े हुए जिस्मों की बो आ रही होगी। तब वो दोबारा अल्लाह से दुआ करेंगे, या रब्बी याजूज माजूज की लाशों को ठिकाने लगा दे।
دے, ہم پر رحم کر. آسمان سے اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجیں گے جن کی جو گردن ہوگی وہ اونٹوں کی گردن کی طرح ہوگی. بڑی تعداد پرندوں کی زمین پر آئے گی. ایک ایک پرندہ یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھائے گا اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں اللہ کے حکم سے لاشوں کو پھینک دے گا. اس کے بعد ایسی زبردست بارش زمین پر ہوگی, ساری بدبو, خون, ہر چیز گندگی جتنی تھی سب صاف شفاف ہو جائے گی. 7 سال عظیم و شان خلافت کا دور عیسیٰ ابن مریم کا شروع ہوگا. ایسا دور تاریخ میں جو سو کبھی آنے والا نہیں ہے. فرمایا لوگ زکات لے کر پھریں گے لیکن زکات لینے والا کوئی دنیا میں موجود نہیں ہوگا. مال کی فراوانی ہوگی. چھوٹا بچہ سانپ کے ساتھ کھیلے گا لیکن سانپ وہ چھوٹے بچے کو نہیں دسے گا. گائے شیر کے ساتھ گھاس کھانے کے لیے نکلے گی لیکن گائے پر شیر حملہ نہیں کرے گا. بھیڑ بکریوں کے ساتھ پھریں گے لیکن بھیڑ بکریوں پر حملہ نہیں کریں گے. بھائی بھائی ہو جائیں گے, محبت دلوں میں ڈال دی جائے گی, صلیب کو توڑ دیا جائے گا, باطل ختم ہو جائیں گے. دنیا میں جتنے اہل کتاب ہیں, یہود و نصارہ ہیں, سب کے سب اسلام قبول کر لیں گے, سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے. اس کے بعد ان کی موت ہوگی. یہاں تک کہ 7 سال عیسیٰ علیہ السلام کے ختم ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا, آپ کی نماز جنازہ ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہوگی؟ مدینے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بعد آج بھی ایک جگہ خالی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم کو میری قبر کے بازو ایک جگہ ہے وہاں پر دفن کیا جائے گا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام جو سو انتقال ہوگا, امام مہدی کا انتقال ہوگا, بڑے فتنے دجال اور یاجوج ماجوج ختم ہو گئے. اللہ عز و جل اب جتنے مسلمان دنیا میں بچے ہیں, یاد رکھیے کوئی بم کوئی طاقت مسلمانوں کو دنیا میں ختم کرنے والے نہیں ہے. ایک ہی چیز ہے جس سے مسلمان دنیا سے ختم ہوگا, ایسی ہوائیں اللہ تعالیٰ دنیا میں چلائیں گے جو ہر مسلمان کے بغل کے نیچے سے پار ہوتی چلے جائے گی. جیسے ہی وہ ہوا مسلمان کو چھوئے گی سارے کے سارے مسلمان انتقال کر جائیں گے, زمین پہ سب کے سب مر جائیں گے. اور اب باقی رہنے والے زمین پہ صرف مشرکین ہوں گے, کفار ہوں گے, منافقین ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے وعدوں کا انکار کرنے والے ہوں گے. جب یہ لوگ بچ جائیں گے ایسے ہی لوگ ہوں گے جس کے اوپر قیامت کے دن کا سور پھونکا جائے گا, زلزلہ آئے گا, اور یہی کفار ہوں گے جو قیامت کا زلزلہ دیکھیں. زمین پر ایک بھی مومن ایک بھی مسلمان نہیں بچے گا جس کو اللہ قیامت کا زلزلہ اور ہولناکی دکھائے گا. یہ بھی اللہ عز و جل کی رحمت ہے. اس کے بعد سور پھونکے جانے کے بعد کیا حالات تھے وہ آپ کو گزشتہ ہفتے کلاس میں بتا دیا گیا. یہ امام مہدی علیہ السلام, عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, دجال کا دور, یاجوج ماجوج کا دور, یہ بڑے ہی فتنے, آزمائش اور مبارک وقت کا بھی دور ہے. یہ ہماری نسلوں تک باتیں پہنچے, ہمارے علم میں بات رہے. نہ جانے ہم میں سے کوئی وہ یہ دور دیکھے, ہماری آنے والی اولاد وہ دور دیکھے. ایمان اور علم کے ذریعے تیار ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور علم جو آ جاتا ہے امور غیب میں, مضبوط ایمان ہو بغیر کسی انکار کے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.